جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کوئی کم قربانی نہیں ہے اس کلمہ پڑھنے والوں کی۔ 26 جنوری لگ چکی ہے، آج ان مہان شخصیات کا تھوڑا سا ذکر کروں تاکہ آپ کو معلوم پڑے اس ملک کی سرحد و سیما کے لیے آپ نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں صرف 1857 تک محدود نہیں تھی۔ مسلمان اس ملک کی ترنگے کی عزت کے لیے آج بھی تیار ہے، آج بھی مسلمان تیار ہے، اور دنیا دیکھے گی جب بھی اس ملک کی آبرو بچانے کے لیے ضرورت پڑے گی تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان انشاءاللہ سب سے آگے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ مزاج ملا ہوا ہے، جہاں رہنا ہے اس جگہ سے محبت کرنی ہے، اور الحمدللہ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اسی ملک کی آزادی میں اشفاق اللہ خان نے بھی حصہ لیا۔ کون اشفاق اللہ خان؟ جنہیں مہم چلانے کے بعد انگریزوں نے گرفتار کیا، اور سزا کیسی دی جانتے ہیں؟ اشفاق اللہ خان کے جسم کو جلایا۔ جس استری سے آپ اپنے کپڑے پریس کرتے ہیں نا، اس کو گرم کیا اور پورے جسم پر لگائی انگریزوں نے۔ جب کھال جل گئی تو اس پر لا کے نمک لگایا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے کسی اور کی نہیں، ہماری قربانی۔ جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا اور اس کے بعد کہا اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ تو ایسے عالم میں انگریزوں کے سامنے بھی اشفاق اللہ خان نے للکار کے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کسی غیر کی نہیں، ہماری قربانی ہے ہماری۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ اور آگے بڑھیے، اسی ملک کی آزادی کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے مہم چلائی، اشفاق اللہ خان نے جان دی۔ ایک بہت بڑا نام علامہ سید کفایت علی کافی۔ کون؟ کون؟ جانتے ہیں؟ جب کوئی بے باک ہوتا ہے، جب کوئی بولنے لگ جاتا ہے، جب کوئی ڈرتا نہیں ہے، جب کوئی خوف نہیں کھاتا ہے، جب کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے تو دنیا کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ڈرتے نہیں ہو، خوف نہیں کھاتے ہو، رنجیدہ نہیں ہوتے ہو، پریشان نہیں ہوتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باضابطہ دشمنوں کے سامنے اگر انسان اتنا بڑھ چڑھ کے بول سکتا ہو تو مطلب یہ ہے کہ شاید اس کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ جانتے ہو آج کتنے لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ڈر نہیں لگتا ہے، دبتے نہیں ہیں، بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ میں نے کہا ہاں بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط ہے، ہم دبتے نہیں ہیں، بات صرف اتنی ہے کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کون؟ سید کفایت علی کافی۔ کون کفایت علی؟ ذرا شجرہ تلاش کیجئے، بے باکی کو دیکھ کر شجرہ تلاش کیجئے، شجرہ تلاش کریں گے پتہ چل جائے گا کفایت علی کافی کا نسب آقا حسین سے ملتا ہے۔ ہم سمجھ گئے اب یہ ڈریں گے نہیں، اب یہ دبیں گے نہیں، اب یہ چھپیں گے نہیں، اب یہ رکیں گے نہیں۔ کیوں؟ حسین کا شہزادہ ہے، اب یہ چھپنے والا نہیں ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار آیا تھا حسین کے ہاتھ کو لینے کے لیے اور اعلان کیا تھا یزیدیوں کو حسین کا ہاتھ چاہیے، مگر آقا حسین نے اعلان فرمایا 22,000 کے لشکر کے سامنے اے یزیدیوں تم کیا سمجھتے ہو، یہ حسین کا پاک ہاتھ ہے، جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہا ہو، جسے فاطمہ نے چوما ہو، جسے علی نے سینے سے لگایا ہو، جسے ابو بکر نے چوما ہو، جسے فاروق اعظم نے چوما ہو، حسین کا وہ پاک ہاتھ یزیدیوں کے ناپاک ہاتھ میں ہرگز نہیں جائے۔
بے شک حسین کا شہزادہ سید کفایت علی کافی. آئی باری ان کی. انگریزوں نے انہیں بھی اس مہم میں الگ الگ شہروں میں جا کے ملک کی آزادی کی مہم چلائی. انگریزوں نے پکڑ لیا. اور آپ کو معلوم ہے بڑی اچھی بات، پکڑا کیسے؟ پکڑا کیسے؟ اپنے ہی لوگوں میں کچھ دلال پیدا ہو گئے تھے. اپنے ہی لوگوں میں کچھ دلال پیدا ہو گئے تھے، دلالی کرنے والے. اپنے ہی لوگوں میں کچھ مخبری کرنے والے مخبر پیدا ہو گئے تھے، جو ایسے عالم میں انگریزوں کے چند کھوٹے سکوں کے لیے اپنوں کی مخبری کر رہے تھے. علامہ سید کفایت علی کافی کو گرفتار کیا گیا اور انگریزوں نے کہا انہوں نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، انہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی. باضابطہ مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کا اعلان کر دیا گیا علامہ سید کفایت علی کافی کا. اور حال یہ ہوا رمضان کا مہینہ ہے، 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. علامہ سید کفایت علی کافی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد انگریزوں نے کہا مولانا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے. ایسے عالم میں بھی مصطفیٰ کے اس عاشق نے پکار کے کہا تھا میری آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی